الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ لوگوں کے مابین ایسی پوسٹیں عام کی جا رہی ہیں، نشر کی جا رہی ہیں، جن پوسٹوں میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کرونا کی وبا 12 مئی تک ختم ہو جائے گی، اور اس معاملے میں کچھ احادیث کو دلیل بنایا جا رہا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ احادیث جنہیں دلیل بنا کر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 12 مئی تک کرونا کی وبا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، وہ احادیث دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، وہ احادیث جو صحیح ہیں اور بخاری، مسلم اور مسند احمد میں وارد ہوئی ہیں۔ نمبر دو، وہ احادیث جو ضعیف ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے صحیح احادیث کا، تو ان کا مفہوم یہ ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ کے لوگ کھجوروں کے درختوں کے مالکوں سے کھجوروں پہ موجود پھلوں کی بیع کیا کرتے تھے، لیکن عام طور پہ یہ بیع اس وقت ہوتی جب ابھی پھل ابتدائی حالت میں ہوتے تھے۔ اب بیع ہو جاتی اور طے یہ ہوتا کہ پھل خریدنے والا پھلوں کی قیمت اس وقت ادا کرے گا جب وہ پھل توڑ لے گا۔ جب پھل توڑے جاتے تو درختوں کا مالک پھلوں کے مالک سے کہتا کہ آپ نے مجھ سے پھل خریدے تھے اور یہ قیمت طے ہوئی تھی، وہ قیمت ادا کریں۔ تو پھل خریدنے والا یہ عذر پیش کرتا کہ جب میں نے آپ سے پھل خریدے تھے تب ابتدائی حالت میں تھے، اور میرا اندازہ یہ تھا کہ مجھے بہت فائدہ ہوگا، اس لیے میں نے ایک اچھی قیمت آپ کے ساتھ طے کی تھی، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ کسی نہ کسی آفت نے حملہ کر دیا، ان پھلوں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے، اس لیے اب میں آپ کو وہ قیمت ادا نہیں کر سکتا جو میرے اور آپ کے درمیان طے ہوئی تھی۔ اور یوں ان کے درمیان جھگڑا شروع ہوتا، اور یہ جھگڑا بہت سے مسائل کا سبب بنتا، اور کئی دفعہ یہ اختلافات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتے۔ اس لیے آپ نے حکم دیا کہ کھجوروں کے درختوں کا مالک، پھلوں کے درختوں کا مالک کسی آدمی سے اس وقت تک بیع نہ کرے جب تک کہ ان پھلوں میں پختگی ظاہر نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ پھل سرخ رنگ کے نہ ہو جائیں یا زرد رنگ کے نہ ہو جائیں۔ تو جب وہ سرخ رنگ کے ہو جائیں یا زرد رنگ کے ہو جائیں اور پختگی ظاہر ہو جائے اور وہ زمانہ ختم ہو جائے جس زمانے میں پھلوں پہ آفتیں حملہ کیا کرتی ہیں، تب پھلوں کی بیع کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ وہ کون سا زمانہ ہوتا ہے جس زمانے میں آفتیں ختم ہو جاتی ہیں، آفتوں کا خطرہ باقی نہیں رہتا اور پھل آفتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور سلامت رہتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے، مدینہ کے پھلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تب وہ زمانہ ہوتا ہے جب تم لوگ پھلوں کی بیع کر سکتے ہو، اور یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جب آفتیں پھلوں پہ حملہ نہیں کر پاتی اور جب پھل اچھی طرح محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو ان احادیث کا مفہوم یہ ہوا کہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ثریا ستارہ مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا، آفتوں سے محفوظ رکھے گا اور ستارے کی کوئی تاثیر ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ وقت بتایا ہے جس وقت پھل آفتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت کون سا ہے؟ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ احادیث ہیں
جو ضعیف ہیں، ضعیف احادیث میں یہ آیا ہے کہ جب سورہ سارا طلوع ہوتا ہے تو شہروں میں لوگوں پہ جو وبا آئی ہوتی ہے، جو آفت آئی ہوتی ہے، جو مصیبت آئی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، نہ قابل اعتبار اور نہ قابل اعتماد ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کورونا اور دیگر مصائب سے امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو نجات دے، اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق دے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کو مصائب میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق بخشے اور رمضان کے مہینے میں صحیح معنوں میں استغفار کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔